معزز حاضرین و سامعین، آج عید الاضحیٰ کا بابرکت اور مبارک دن ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کے وقت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں والفجر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر مراد، ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، لیکن دیگر جو قومیں ہیں ان کے تہواروں کے جو بیک گراؤنڈ ہیں، جو پس منظر ہیں، وہ یا تو کسی کی پیدائش ہے یا کسی کا خون بہا کر اس پر جشن منانے تو جو ہے وہ یادگار مناتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو عید کے دن عطا فرمائے ہیں، جو خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، وہ بطور شکرانے کے عطا فرمائے ہیں۔ عید الفطر جو ہے اس میں چونکہ روزے، تراویحاں، نمازیں اور رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ جو ہے انسان اس میں عبادت کرتا ہے، پھر شکر کے طور پر اللہ رب العالمین نے عید الفطر عطا فرمائی۔ اور یہ قربانی کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اللہ رب العالمین نے اسے بھی مسلمانوں کو شکر کے طور پر منانے کی تلقین فرمائی۔ میں نے جمعہ کے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند امتحانات ذکر کیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا اترے۔ جب یہ اللہ کے قرآن نے کہا ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان بڑے بڑے امتحانات میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 85 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ سے جھولی پھیلا کر حضرت اسماعیل کو مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا اور جواب دیا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم ہم تجھے بیٹا بھی دیں گے اور نیک صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم اور بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ آگے چل کر ان سے میں نے امتحان بھی لینا ہے اور امتحان کے صبر کے ساتھ ساتھ علم اور بردباری جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ابراہیم ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایسے لڑکے کی جو حلیم اور بردبار ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب والد کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹانے لگے کاموں میں اور جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو اب امتحان کا وقت آ گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، دوست ہے، اور اللہ کے خلیل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی ساری توجہ، ساری محبتیں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امتحان دیا کہ ابراہیم
میں نے جو تمہیں بھیجا تھا فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اس کی محبت تمہارے دل میں جو ہے زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے خواب دکھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ صبح بیدار ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام خواب میں یہ بات رکھی کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ اتنی الفا تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر بیٹا بولے گا تو میں کروں تو کروں گا، نہیں بولے گا تو نہیں، بلکہ اگر حضرت اسماعیل نہ بھی بولتے تب بھی حضرت ابراہیم نے اللہ کی بات کو پورا کرنا۔ لیکن آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ کہ مقصد کی کرامت تھی، کس نے سکھلائی اسماعیل کو آداب پسندی۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں بھی حضرت اسماعیل نے اللہ کی مشیت کو جو ہے بیچ میں لائے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے چلے، مینا کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں شیطان آ گیا۔ حضرت ابراہیم کو وسوسہ ڈالنے لگا، کہنے لگا کہ ابراہیم یہ وہی تو بچہ ہے جس کو تم نے رو رو کر اللہ سے مانگا تھا، کیا آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرو گے؟ ایک خواب ہی تو ہے، کوئی اصل میں تھوڑی ہے، ایک خواب ہی تو تھا، خواب کی بنیاد پر اس بچے کو ذبح کرو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس مخلوق کو دے ماری۔ پھر تھوڑا آگے چل کر پھر آیا، پھر وسوسہ ڈالنے لگا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائی پھر دے ماری۔ پھر آگے چل کر پھر وسوسہ ڈالنے لگا، پھر 7 کنکریاں اٹھائی اور دے ماری۔ تو اس طرح جو رویہ جمرات ہے، 7 کنکریاں مارتے ہیں چھوٹے بڑے اور درمیانی شیطان کو، یہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ پھر جب مینا کے میدان میں لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے کروٹ کے بل لٹا دیں اور میرے ہاتھ کو اچھی طرح باندھ دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تکلیف کی وجہ سے میں جو ہے جنبش کروں، حرکت کروں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹایا اور جب چھری چلانے لگے ہیں تو اب چھری چلاتے ہیں تو چھری چلتی نہیں ہے، چھری چلتی نہیں ہے، پھر زور لگا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چھری سے پوچھا کہ چھری کیا بات ہے، اگر میں تجھ سے جانور کو کاٹوں تو اس کی بوٹیاں بوٹیاں کرتے، اگر کسی درخت کو کاٹوں تو اس کو کاٹتے، کسی پھل وغیرہ کو کاٹوں تو اسے کاٹتے، لیکن اسماعیل کے گلے پر چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری جواب دیتی ہے، اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی کہ اللہ کے خلیل، ایک طرف خلیل کی مشیت یہ ہے کہ چھری چل جائے، خلیل چاہتا ہے چھری چل جائے لیکن رب جلیل چاہتا ہے کہ چھری نہ چلے۔ اب بتا میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ چونکہ اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا یہ نہیں تھا کہ میں نے ذبح کر دیا، بلکہ خواب یہ تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، اتنے میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے حضرت جبرائیل کو مینڈا دے کر بھیجا
جو حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر تھا۔ اور جب حضرت جبرائیل نے دور سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کہیں ایسا نہ اسماعیل کو ذبح کر دیں، تو حضرت جبرائیل نے اوپر سے بھی جو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا۔ پھر جب حضرت اسماعیل کو پتا چلا کہ یہ اللہ نے میرے فدیے کے طور پر بیٹا بھیجا ہے جنت سے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق یہ بھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل کی یادگار ہے۔ تو یہ قربانی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور قربانی کی تاریخ یہ بہت پرانی ہے، جب سے نسل انسانی چلی ہے تب سے قربانی کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک وقت میں پیدا ہوتے تھے وہ دو بہن بھائی ہوتے تھے، پھر دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے دو بہن بھائی ہوتے تھے، پہلے والے لڑکے سے دوسرے والے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہوتا تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورتی میں کم تھی، خوبصورت نہیں تھی۔ تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میری شادی اسی سے ہو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے جو خوبصورت ہے۔ دونوں کا جھگڑا ہو گیا، تو کہا کہ چلو قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو اس نے غصے میں انتقام میں جو ہے حابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ قربانی اس وقت سے ہے، حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی قربانی ملتی ہے، بائبل میں سوختنی قربانی کے نام سے بات موجود ہے۔ یہود مدینہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ یأتینaa بقربان تأکلہ النار، کہ جب تک کہ آسمان سے آگ آ کر جو ہے قربانی کو کھانا لے۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتا تھا تو وہ ایک میدان میں یا پہاڑ پہ رکھ دیتا تھا اور آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ قربانی کو جلا دیتی تھی، جس کی علامت یہ تھی کہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کرم فرمایا کہ احلت لی الغنائم، امت محمدیہ کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دے دیا، اور قربانی میں یہ نہیں کہ آپ رکھتے ہیں آسمان سے آگ آئے گی اور جلا کر جو ہے خاک کر دے گی، بلکہ فرمایا کہ تم قربانی بھی کرو، خود قربانی بھی کرو گے، گوشت بھی تم کھاؤ گے، اس کا سارے جانور کی کھال بھی تم استعمال کرو گے، سب کچھ تم کھاؤ گے، اور اللہ رب العالمین اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ آج کا جو دن ہے، اللہ کو اس دن قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عمل ابن آدم ما عمل ابن آدم من عمل یوم اللہ احب الی اللہ من احراق الدم، ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اس دن محبوب نہیں ہے خون بہانے سے زیادہ۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمّلوا ضحایاکم، کہ تم اپنے جانوروں کو خوب فرما کیا کرو، موٹا کیا کرو، خوب کھلایا پلایا کرو۔
کیونکہ یہ جانور جو ہے پل صراط پر ہمارے کام آئیں گے. پل صراط پر اللہ رب العالمین ان کو ہماری سواری بنائیں گے. تو جانور جتنا صحت مند ہوگا، تگڑا ہوگا، تو وہ سواری بننے کے قابل بھی ہوگا، اور جتنا لاغر اور کمزور ہوگا جب وہ خود ہی نہیں چل سکے گا تو ہمیں کیا لے کر چلے گا. مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ قربانی کے لیے گائے پالتے تھے اور گائے کو خوب کھلاتے پلاتے تھے. جب قربانی کے دن قریب آتے تھے تو اس گائے کو روزانہ دودھ جلیبی کھلایا کرتے تھے. اور وہ گائے جو ہے جب آپ حدیث کے جو ہے درس دینے کے لیے جاتے تو وہ گائے باہر کھڑی ہو جاتی، آپ درس دے کر آتے تو پھر گائے واپس ساتھ گھر جاتی. اور جس دن قربانی کا دن آیا تو اس کو ذبح کرنے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری. کیوں؟ کیونکہ اس سے ایک انسیت ہو گئی تھی، محبت ہو گئی تھی. جانور کو پالنا، جانور کی خدمت کرنا قربانی کے جانور کی، اس لیے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ قربانی کے جانور کے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ شعائر اللہ میں سے ہے، ان کی تعظیم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 20 سنہ، کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ نے 10 سال جو قربانی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے ایک موقع پر. فرمایا کہ ایک مینڈا میری طرف سے اور ایک مینڈا یہ جو ہے میری امت کی طرف سے، میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کا خیال رکھا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کیا کرتے تھے اور ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو اس دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. آج کچھ لبرل، کچھ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرو، اس کی بجائے جو ہے غریبوں میں، یتیموں میں کپڑے تقسیم کر دو، پیسے تقسیم کر دو، کھانا کھلا دو. اتنے خون کیوں بہاتے ہو؟ ہر چیز کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے. تو قربانی کی صورت یہی ہے کہ اللہ کو اس دن خون بہانا زیادہ محبوب ہے. آپ اس دن کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنا بھی جو ہے صدقہ خیرات کر دیں، اللہ کو وہ اتنا محبوب نہیں ہے جتنا جانور کا خون بہانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو لوگ باوجود استطاعت کے، باوجود گنجائش کے قربانی نہ کریں، فرمایا فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھیں. کتنی سخت وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ قومی، اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ جیسے ہی جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ رب العالمین قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرمایا فقیروا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. قربانی اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے بھی بطور احسان ثواب کی قربانی کر سکتے ہیں. والدین ہیں، کوئی اور عزیز و اقارب ہیں، ان کی طرف سے حصہ ڈال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ ڈال دیا، یہ بھی جائز کر سکتے ہیں. تو ہمارا وقت کیونکہ 6 بجے ہے اور انشاءاللہ 6 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی.
جتنی باتیں کہی گئی اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دو باتیں جانور کے ذبح کے حوالے سے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کو جو ہے قبلہ رخ لگا دیا جائے اور خود بھی قبلہ رخ ہو جائے، اور بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ کہہ کر جو ہے چھری پھیر دی جائے۔ اگر کوئی ذبح کرنے والے کا معین ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے ذبح کرنے میں، چھری چلانے میں، تو اس پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، فرمایا کہ تم اس کو دو موتیں دے رہے ہو، لہذا جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بتلائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نماز کا طریقہ سن لیں۔ یہ نماز بغیر اذان اور اقامت کی ہوتی ہے۔ جیسے جماعت کھڑی ہوگی اور امام اللہ اکبر کہے گا، امام اور مقتدی دونوں پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہیں گے دونوں ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں قرأت کے بعد جو ہے وہ تکبیرات ہوں گی، 3 تکبیریں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ جس طرح جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، اسی طرح عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔